الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار محبت کے ساتھ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات والا صفات کی بارگاہ میں کسی عاشق رسول نے اپنا خراج یوں پیش کیا ہے۔ گلشن ہستی میں ہے زرعی ورق تیری حیات، گلشن ہستی میں ہے زرعی ورق تیری حیات، تیرے لب پہ حمد خدا تیرے لب پہ ثنائے رسول، اور چمکے کہکشاں بن کر اوج گاہ وجاہت میں، چمکے کہکشاں بن کر اوج گاہ وجاہت میں، مقام کیسا پا گئے خیر خواہ رسول، اور خدا نے آپ کو ہادی دیا، مصطفیٰ نے شرف دامادی دیا، خدا نے آپ کو ہادی دیا، مصطفیٰ نے شرف دامادی دیا، کتنا ہے فضل ربی کیسی ہے عطائے رسول، کیسی ہے عطائے رسول۔ اور ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ہے فرمان نبی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ہے فرمان نبی، دو بار فرما دیا موج میں جب آئے رسول، دو بار فرما دیا موج میں جب آئے رسول۔ اور استحیی من رجول تستحیی منہ الملائکہ فرمان نبی ہے، استحیی من رجول تستحیی منہ الملائکہ فرمان نبی ہے، حالانکہ سب سے بڑھ کر ہے
حیائے رسول، حالانکہ سب سے بڑھ کر ہے حیائے رسول، اور گنچہائے بہشت میں گئے آقا کی رفاقت میں، گنچہائے بہشت میں گئے آقا کی رفاقت میں، رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان فرما گئے رسول، رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان فرما گئے رسول، اور اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجا ہے ظفر، اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجا ہے ظفر، میں مدح خائیں عثمان کا، میں گدائے رسول۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی قدر برادران اسلام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معلوماتی باتیں اپنے گوش گزار کر لیں، اور کچھ فضائل و مناقب اور ان کی زندگی کے وہ انمول دور جو انہوں نے اپنی حیات کے ہمارے لیے پیش فرمائیں۔ آپ کا نام عثمان، ابو عبداللہ اور ابو عمر یہ کنیت ہے، اور ذوالنورین یہ آپ کا لقب ہے۔ والد کا نام عفان بن ابی العاص ہے، والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر عبد مناف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں، اس اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور حضور سے رشتہ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے ولادت نبی کے 6 سال بعد ہوئی۔ اہل عرب عام معمول کے برعکس انہوں نے بچپن میں ہی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی پڑھنا لکھنا خود سیکھ لیا تھا، اور جب جوان ہوئے تو تجارت کے میدان میں آپ نے قدم رکھا، اور اپنے زمانے کے بہترین تاجروں میں آپ کا شمار ہونے لگا، اور اپنی فطری صداقت، دیانت اور نیک روش کے بعد غیر معمولی آپ کو شہرت حاصل ہوئی، یعنی تجارت کے میدان میں آپ نامور ثابت ہوئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ چاروں طرف اسلام کی باتیں ہونے لگی۔ حالانکہ اس وقت جو ہے وہ گنے چنے افراد جو اسلام لائے، اس میں سے تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر ابھی 3 تقریباً افراد نے لبیک کہا تھا، اور چوتھے افراد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی محبت عطا فرما دی، اور اس کی وجہ یہ بنی جو تاریخ میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک تجارتی سفر کے لیے ملک شام جا رہا تھا، واپسی پر ایک جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حالت بیداری یا نیند کی درمیانی کیفیت میں تھا، یعنی جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں غنودگی طاری ہونا، یعنی آنکھیں بند ہو رہی تھی کھل رہی تھی بند ہو رہی تھی، اسی کیفیت میں تھا کہ فرماتے ہیں کہ ایک ندا مجھے آئی، یعنی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے سونے والو جاگ اٹھو، مکہ میں ہادی برحق کا ظہور ہو چکا ہے جن کا نام احمد ہے۔ تعقیب کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ بات میرے دل و دماغ پر اثرات قائم کیے ہوئے تھی کہ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں سے میں نے سفر شروع کیا اور میں مکہ شریف حاضر ہوا، اور اپنی ایک نیک اور پارسا اور جانکار خالہ جو تھی ان کے پاس حاضر ہوا۔ ان کی پاک بازی اور دانائی جو ہے ہمارے خاندان میں بہت مشہور تھی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب میں ان کے پاس گیا اور مجھے یہ بات جو غیبی آئی تھی اس حوالے سے میں چرچا کرنے لگا، اور درمیان میں حضور کے اعلان نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا کہ حضور نے جو اعلان کیا ہے، تو ان کی خالہ نے کہا کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ان کا پیغام سپیدہ سحر کی طرح روشن ہے، ان کے دین میں خیر ہے، ان کا حکم ماننے میں کامیابی ہے، اور ان کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ دنیا میں بھی ذلت پائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ یہ آپ کی خالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ حق پر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ اپنی خالہ کی باتیں سنی اور وہاں سے میں نکلا تو میرا سینہ اور کشادہ ہو گیا تھا، اور اسلام کی محبت بھرپور میرے دل میں اللہ نے جمع فرما دی، یعنی میں اسلام لانے پر آمادہ ہو گیا۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ میں جیسے باہر نکلا تو عجیب اتفاق کہ اس وقت میرے دوستوں میں سب سے اولین فہرست میں نام اول پر کوئی تھے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر، جن کا دوست ہی سیدنا ابو بکر صدیق کو، اب اس کا عالم کیا رہا ہوگا۔ جیسے آپ فرماتے کہ میں ان سے ملا اور جیسے ان سے میری ملاقات ہوئی، ایک دن انہوں نے مجھے جو ہے متفکر پایا، مجھ سے حال دریافت کیا، تو میں نے اپنی خالہ سے جو باتیں سنی تھی اور غیبی آواز جو سنی تھی وہ میں نے ان کے سامنے پیش کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عثمان، تم صاحب فراست ہو، تم پر حق اور باطل سے کوئی چیز متشبہ نہیں رہ سکتی۔ تمہاری قوم جن تراشدہ بتوں کی عبادت کرتی ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ابو بکر قسم بخدا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کیا خیال ہے تم ان کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کا کلام سنو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر دونوں ساتھ میں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ تھا سوائے حضرت علی المرتضیٰ کے، یعنی ایک تو صدیق اکبر ساتھ ہیں حضور کی بارگاہ، اور پھر وہاں صرف نبی تنہا نہیں بلکہ شیر خدا بھی وہاں موجود ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ 4 تن ہیں ساتھ میں، اور اس کے بعد جو ہوا فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہا کہ عثمان یہاں بیٹھ جاؤ، اب آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں بیٹھا اتنے میں رسول اللہ کی دریائے رحمت جو ہے جوش مارنے لگی، اور جب ان کی رحمت جوش پہ آ جاتی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے ہیں۔ جیسے مجھے بیٹھے دیکھا دریا رحمت جوش میں آیا اور بے ساختہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عثمان خدا کی جنت قبول کر لے، یعنی انداز تکلم دیکھیں رسول اللہ کا، اب یہ نہیں کہا اسلام لیا، نہیں، ڈائریکٹ فرمایا عثمان خدا کی جنت قبول کر لے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں ساری مخلوق کو راہ حق پر لے جاؤں اور سیدھا راستہ دکھا کر انہیں جنت تک پہنچا دوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بس یہ 3 جملے جو الفاظ حضور کے نکلے، اب فرماتے ہیں کہ وہ صرف الفاظ نہ تھے بلکہ تاثیر بن کر، ایک تیر بن کر تاثیر کے وہ جملے میرے سینے میں جو ہے وہ پیوست ہوئے، اور یہ سیدھے دل و دماغ کے اندر اتر گئے، اور دل کا زنگ جو تھا وہ تھوڑا دور ہوا، قلبی کیفیت بدلنے لگی، قدم آگے بڑھے، ہاتھ جلدی سے لپکے، اور پھر یوں محسوس ہوا کہ جیسے ایسا لگتا تھا کہ ہاتھوں میں ہاتھ ان کے ایسا لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی محبت کی خاطر آپ نے اسلام قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ جہاں اسلام قبول کرنا اپنے سر کٹانے کے مترادف تھا، لیکن اس وقت اتنے بڑے تاجر، نہ انہیں تجارت کی فکر رہی، نہ انہیں اپنی ناموری کی فکر نہ رہی، کسی چیز کی فکر نہ رہی،
انہیں جو الفاظ ملے تھے کہ عثمان جنت قبول کر لے، یعنی یہ الفاظ نے ان کو اتنا وارفتہ کیا. آپ فرماتے میں نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ آپ نے خود اپنے اسلام کا اظہار بھی کیا. آپ کے چچا، آپ کے ماموں، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو باقاعدہ مارا پیٹا. تاریخ بھری پڑی ہوئی ان واقعات سے کہ باقاعدہ دروازوں پر جا کر آپ نے بھی اظہار کیا اور سب لوگوں نے انہیں پھرانے کے لیے بہت اذیتیں دی. لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میری جان تو جا سکتی ہے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹ سکتا. آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، ہماری نمازیں بھی جاری ہے. ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، ہمیں قرآن تلاوت کرنا تک نہیں آتا. ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، ہمیں درود شریف پڑھنے کے لیے 5 منٹ کا وقت بھی میسر نہیں آ رہا ہے. ہماری زندگی میں ہمیں اپنے چہرے کے بال سجانے کی بھی توفیق نہیں مل رہی ہے. آج پوری دنیا جس جنگ سے لڑ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن آج بھی آپ جا کر مسلمانوں کی مساجد میں جا کر دیکھ لو، ظہر عصر یا مغرب اٹھا کر دیکھ لو تو 11 آدمیوں سے زیادہ تعداد ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. آج ہماری اور آپ کی محبت کا یہ حال ہے. اللہ کے لیے کوشش کرو. اسلام اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو میسر ہے. ان لوگوں نے جو اسلام قبول کیا نا، انہوں نے بڑی جتن کی ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی اذیتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکالیف کا سامنا کیا ہے، بڑے بڑے مصائب و آلام کے ساتھ ان کا سامنا ہوا ہے. لیکن وہ اتنے استقامت کے پہاڑ بن کر ٹھہرے کہ بڑی بڑی آندھیاں، بڑے بڑے طوفان ان سے آ کر ٹکراتے تھے، لیکن ان کے پیروں کے اندر کبھی تزلزل نہ آتا تھا، بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھتا جاتا اور وہ زیادہ سے زیادہ عشق رسول کی مستی میں زندگی گزارنے والے گزرے. آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے. کوشش کرنا نوجوانوں، اللہ نے زندگی دی ہے، یہ زندگی کا وقت بہت ہی قیمتی ہے. اگر اللہ توفیق دیں آپ ضرور اس کو استعمال کریں اچھے کاموں میں. خاص کر کے حضرت عثمان غنی کی زندگی کے 2-3 پہلو میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. اگر اللہ توفیق دے تو ضرور اس پہ عمل کریں، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سیرت و کردار کا مالک بنایا تھا. یعنی اتنے اخلاق کے مالک تھے کہ جو بھی ایک بات سن لیتا نا تو وہ آرفتہ ہو جاتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے، آپ بزنس مین لوگ ہیں، آپ دھندا کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ گراہک کے ساتھ کسی گفتگو ہونی چاہیے. لیکن اسلام جو ہے نا وہ اس نے اخلاق کا مالک ہے اور وہ یہی سکھاتا ہے. آپ نے اتنا سیرت اور کردار کا مظاہرہ کیا کہ دنیا اس کا جواب نہیں دے سکتی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیرت اور کردار اور اخلاق کو دیا ہی تھا، لیکن ساتھ میں اللہ نے آپ کو خوف خدا کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا. اللہ کا ڈر. آج ہمارے اور آپ کے پاس، میں نہیں کہتا، اگر کوئی پوچھے بھی کہ کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کو جواب نہ دیں، اس کو جواب نہ دیں. اس لیے کہ اگر ہاں بولو گے ہو سکتا ہے کہ جھوٹ ہو جائے. ایک تو خطرہ یہ ہوگا. دوسرا نمبر میں یہ کہ اگر نہ کر دو گے تو کہیں اسلام سے خارجہ نہ ہو جائیں. اس لیے چپ رہنے کا حکم ہے. اپنے دل سے خود ہی پوچھیں کہ میں کس کیفیت میں ہوں. اللہ سے ڈرنا یہ خاص لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا خوف عطا کرتا ہے. انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی خشیت الہی کا ایک واقعہ جو بہت ہی مشہور ہے، ہمارے کان اس کو سنتے سنتے صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ کے قبر کے حالات پر جو تذکرہ کیا گیا خوف الہی کا، کہ جیسی قبر پر تشریف لے جاتے اور اس کے پاس کھڑے ہو جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے نا وہ تر ہو جاتی. اور لوگوں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے سب سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ منزل جو ہے نا وہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ پھر ساری منزلیں آسان ہیں. آج ہمارے اور آپ کے سامنے خاص کر کے اونا میں ابھی اس ویک میں 2 عبقری شخصیتیں ہماری نگاہوں کے سامنے سے روپوش ہو گئی، اور ان کا نعم البدل اب میرے خیال سے صدیوں میں بھی ملنا مشکل ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے اندر ایک بال برابر بھی فرق نہیں آیا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے موت سے ڈریں، موت کا خوف پیدا کریں، اللہ سے ڈریں، قبر کے حالات سے ڈریں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات میں نے پڑھی تو یوں لگا کہ یا اللہ یہ اتنے معزز لوگ اس کیفیت کے مالک رہے. ایک مرتبہ عرض کر بیٹھے کہ اللہ مجھے حضرت ملک الموت سے ملاقات کرنی ہے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. اچانک آپ اپنے تخت پر جلوہ فرمائیں گھر کے اندر. اچانک ایک اجنبی شخص کو دیکھا جس کی ہیبت اور جس کی صورت اور جس کے جلال اور رعب کو دیکھتے ہی آپ نے ایک نگاہ انہیں دیکھ کر فرمایا آپ کون ہیں؟
اور بغیر میری اجازت کے آپ اندر کیسے آ گئے؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا سلیمان مجھے اس رب نے بھیجا ہے جس کی بارگاہ میں تم نے دعا فرمائی تھی۔ تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے ہی ملک الموت کہتے ہیں علیہ السلام۔ بس ابھی اتنا کہا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جو موت کے فرشتے ہیں، ابھی اتنا کہا، مورخ نے لکھا ہے کہ آپ کے فیملی ممبر اور آپ خود یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس جملے کو سننے کے بعد پورا گھر جو ہے بے ہوش ہو گیا اور کافی دیر تک بے ہوش رہے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا انہوں نے تو صرف میرا نام سنا اور بے ہوش ہو گئے اور پورا گھر بے ہوش ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے چھینٹے مارنے کا حکم دیا، یا حکم ہے کہ آپ ان کے سینے پر ہاتھ رکھیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سینے پر ہاتھ رکھا، آپ کی آنکھیں کھل گئی۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے اسرائیل اگر موت کی سختی نہ ہوتی، بائی چانس موت کی سختی نہ ہوتی، سکرات کی کیفیات نہ ہوتی، قبر کی منازل نہ ہوتی، قبر کے عذاب بھی نہ ہوتے، آخرت کا بھی عذاب نہ ہوتا، بندے کے لیے صرف عذاب کے لیے تیری آواز کافی ہو جاتی۔ یعنی یہ اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے، تھوڑا غور کریں، اپنی موت کے بارے میں بھی تو سوچیں۔ آج ہم موت سے اتنے غافل ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے جیسے لوگوں کو مرنا نہیں ہے۔ نہیں یارو، موت برحق ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ ابھی 6-7 مہینہ ہو گیا میرے خیال سے، اور پوری دنیا دست بدعا ہے، لوگ چلا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور بڑی ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ آخرکار پھر بھی یہ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس کا یہ نسخہ جو ہے قرآن نے دیا ہے۔ جب بھی ایسے حالات بنتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سب مل کر توبہ کرو۔ خالی امام صاحب خالی 5 ٹائم کی پڑھے یہ نہیں، مؤذن صاحب پڑھے نہیں، 2-3 وہ گنے چنے نماز نہیں، اب سب کو توبہ کرنا ہوگا۔ اور جب تک سب توبہ نہیں کرتے نا تو پھر یہ وبا اتنی آسانی سے دور نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریں، ہر جوان یہ کوشش کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاص کیفیت رہتی تھی۔ انبیاء کی کیفیت ہم نے اور آپ نے بارہا سنی ہے۔ اپنے دل کو بھی بدلیں، کسی ایسی کتاب سے آپ اپنا رابطہ بنائیں کہ کم از کم اللہ آپ کو نماز کی توفیق دے دیں، اس لیے کہ اس رب کی بارگاہ میں سجدے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ بہت معزز عمل ہے جس کو ہم کبھی بھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خود حضرت عثمان غنی کا ایک قول سناتا ہوں، اللہ آپ کو توفیق دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی یہ امید ہو اور یہ تمنا ہو کہ کاش اللہ مجھے جنت میں بھی کسی اللہ کے مقرب بندے کا پڑوس نصیب فرمائے، تو فرماتے وہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ اس سے جنت میں بھی ولی کا قرب عطا فرمائے گا۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں نا، سب کا اظہار ہوتا ہے کہ مجھے فلاں کے قریب دفن کرنا، فلاں کے قریب دفن کرنا، ایسا ہوتا ہے، وصیتیں ہوتی ہیں ہماری۔ تو میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے مطابق اپنے آپ کو لائیں، مسجد کی طرف لائیں۔ اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں، دنیا ایک دم ایک نئے موڑ پر آ کر کھڑی ہونے جا رہی ہے، ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہنے سننے میں اگر کوئی خطا سرزد ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔